علیہ وسلم۔ دیکھیے 12 تاریخ ہے اور آج ہم ذکر کریں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا۔ صبح فجر کی نماز میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹوں کا ذکر کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، 3 شہزادے تھے۔ ایک کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسروں کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے صاحبزادے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ڈیٹیل بھی بتائی تھی۔ اب ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ کریں گے۔ صبح کا بیان بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں، مائی امام یوٹیوب پر ڈال دیا ہے۔ جو بھی بیان ہوتے ہیں ہم اس پر ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگ کبھی بھی کہیں بھی ان کو سماعت کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ سوال یہ کب پیدا ہوئیں؟ جواب اعلان نبوت سے 10 سال پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی۔ مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 30 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں شادی فرمائی تھی۔ یہ کب مسلمان ہوئیں؟ یہ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ شروع ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ان کی شادی اب کس سے ہوئی؟ جواب اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی تھی۔ ابو العاص حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سفارش سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ابو العاص کے ساتھ نکاح فرما دیا تھا۔ ابو العاص کب مسلمان ہوئے؟ جواب ابو العاص 7 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ سوال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ جواب 8 ہجری میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے تھے، اسی عمل کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے 8 سال ہو چکے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کا اس وقت وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا۔ انہیں کس نے غسل دیا؟ جواب حضرت ام ایمن، حضرت سودا بنت زعمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے ان کو غسل دیا۔ انہیں کفن دفن کس نے کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہمد شریف عطا فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے ان کو قبر میں اتارا۔ برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں اپنا تہمد بھی عطا فرمایا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا تھا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی ہیں۔ دوسری بیٹی کا نام ہے حضرت رقیہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ کب پیدا ہوئیں؟ یہ اعلان نبوت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ یہ شروع ہی میں مسلمان ہو چکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے، مگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک رشتہ قائم ہوا تھا، شادی نکاح ہو گیا تھا۔ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا نکاح ہو جاتا تھا مگر رخصتی بعد میں ہوتی تھی، تو یہ رخصتی نہیں ہوئی ہے، صرف نکاح ہوا تھا۔ پھر جب ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں تو ابو لہب نے اپنے بیٹے سے آپ کو طلاق دلا دی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کے گھر نہیں گئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ رخصتی سے پہلے ہی وہ ان کا طلاق ہوا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، سمجھے۔ ان کی وفات جنگ بدر کی فتح کے دن سخت بیماری کی وجہ سے 20 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ان کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ۔ یہ اپنی والدہ کے بعد 4 ہجری میں 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ 2 بیٹیاں رہ گئی ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ کل کیا جائے گا کیونکہ لگ بھگ 4:45 کا بیان ہو چکا ہے۔ تو ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کا بیان انشاءاللہ فجر میں آپ کو سنایا جائے گا۔ ابھی آپ اتنا ہی رکھیے، اور اگر زیادہ آپ کو ہے تو آپ نام لے کر یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔
کتابیں پڑھ سکتے ہیں، کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کیجئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں خوب جانکاری حاصل کیجئے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جتنا زیادہ سمپرک رہے گا، جتنا زیادہ رابطہ رہے گا، کیونکہ کتابیں ہمیں پرانے زمانے میں لے جاتی ہیں۔ کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کیجئے اور خاص کر دین اسلام کی کتابیں پڑھائیے اور اپنے بچوں کو پڑھوائیے۔ گھر میں کتابیں رکھی ہوں گی تو بچے پڑھیں گے ہی۔ جس بھاشا میں آپ کے بچے پڑھنا جانتے ہیں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، اس میں کتابیں گھر پہ رکھی رہنا چاہیے تاکہ اٹھتے بیٹھتے ہمارے بچے کتابوں کا مطالعہ کریں اور دینی نالج اس طرح سے بڑھے گی۔ ورنہ ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ دین سے بہت تیزی کے ساتھ دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لاکھوں لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئیں، یہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کی تو وجہ ہے۔ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے شادی کیا ہوتی ہے، نکاح کیا ہوتا ہے، نکاح کس سے ہوتا ہے، کس سے نہیں ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ لڑکیاں شادی کر رہی ہیں، وہ سمجھیں نکاح، یہ نکاح نہیں ہے، یہ ریپ ہے، ریپ، زندگی بھر بلاತ್کار ہوگا۔ مذہب اسلام میں ہی شادی ہو سکتی ہے، سنی صحیح عقیدہ مسلمان دونوں طرف سے، لڑکا لڑکی دونوں، تبھی نکاح ہوگا، اس کے غیر مذہب میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ تو غیر مسلموں کی پلاننگ چل رہی ہے جناب عالی کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کو یوز کرو اور پھینکو۔ ہزاروں واقعات آ رہے ہیں، تھوڑے دن رکھتے ہیں پھر مار دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، اور مارے بھی نہ تو تب بھی تو زندگی جہنم ہو گئی۔ اس نے تو جیتے جی جہنم مول لے لی، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ اکثر یہی ہو رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ کہ وہ محبت میں پھنس جاتی ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم چوکنا رہیں، ان کی تربیت کریں، دین اسلام کی باتیں ان کو سنائیں۔ آج تو موبائل چل رہے ہیں، بچوں کو سنائیے، ان کے ساتھ بیٹھ کے سنیے۔ کبھی حضرت فاطمہ کا دیکھنے لگے، کبھی حضرت زینب کو دیکھنے کے لگے، کبھی حضرت رقیہ کو دیکھنے لگے، چاہے کتابوں کے مادھیم سے دیکھیں، چاہے موبائل کے مادھیم سے دیکھیں، چاہے آپ سنیے۔ اب تو پوری کتابیں آڈیو میں آ رہی ہیں، آپ آرام سے کتابوں کو سن سکتے ہیں۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ سن سکتے ہیں، آڈیو بک آ رہی ہیں اب تو۔ اس طرح سے ہم بیان کر رہے ہیں، اسی طرح سے پوری کتابیں بیان ہو گئی ہیں، ان کو آڈیو بک کہتے ہیں، تو آپ آرام سے سن سکتے ہیں۔ اسلامی کتابوں کی سمری آ رہی ہے، خلاصہ آ رہا ہے، 4 گھنٹے کی کتاب کو آدھے گھنٹے میں انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ بس لگن پیدا کیجیے۔ اگر آج ہم نے لگن نہ پیدا کی دین اسلام کی تو ہمارے آنے والی نسلوں کا بہت برا حشر ہونے والا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے۔ ہم سب کو اپنا اور اپنے گھر والوں کا دین اسلام بچانے کا ہم پر فرض ہے۔ قرآن شریف کے پارہ نمبر 28 میں سورہ تحریم میں رب کائنات نے صاف فرما دیا، قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے یہ، ہر مسلمان پر، یہ نہیں ہے امام صاحب تو بیان کریں گے، یہ تو امام صاحب ہے۔ ہر ایک مسلمان پر اللہ نے فرمایا خود کو اور اپنے گھر والوں کو، یہ نہیں کہ یہ امام بچائے گا خالی، ہر مسلمان خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، یہ ہر ایک پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔